تو ہم نے حروف کو مختصر کرنا سیکھا، اور انہیں لمبا کرنا بھی سیکھا۔ جی لمبا کرنا بھی، کلکلا میں جھٹکا دینا بھی سیکھا، اور مدہ میں آواز کو کھینچنا بھی۔ لیکن آج کا سبق ایک بالکل الگ سوال پوچھتا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ کیا نرمی سے پڑھا جا سکتا ہے؟ آج ہم لہجے کی اس سب سے عام غلطی کو ٹھیک کرنے والے ہیں جسے میں تو سست آواز کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سبق نمبر 9، حروف لین۔ اور دیکھیں اس سبق کا سارا فلسفہ، سارا راز اس کے نام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ لین، اس کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں لین کا مطلب ہے نرمی، ملائمت، گداز۔ تو یہ ہوئے نرمی والے حروف۔ یہ وہ حروف ہیں جنہیں سختی سے نہیں بلکہ آسانی اور بہاؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر پڑھنے والے، خاص طور پر ہم اردو بولنے والے، سب سے بڑی، سب سے واضح غلطی کرتے ہیں۔ جی، یہ غلطی فوراً پکڑ میں آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ غلطی جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نرمی کا فن آخر ہے کیا؟ بالکل۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات، یہ حروف لین ہیں کیا؟ کیا یہ کوئی نئے حروف ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں لگتا۔ نہیں ہے۔ ہمارے ماخذ کے مطابق یہ وہی دو حروف ہیں جن سے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، واو یعنی واو اور یا یعنی یہ، بس یہ دو۔ ٹھیک ہے، واو اور یا، یہ تو آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نرم یا لین تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ان کے نرم بننے کی کوئی خاص شرط ہوتی ہوگی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ہر وقت لین نہیں ہوتے۔ ان کے نرم بننے کی دو شرطیں ہیں اور دونوں کا ایک ساتھ پورا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ پہلی شرط یہ کہ واو یا پر جزم ہو، یعنی وہ ساکن ہو، ان پر اپنی کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش کچھ نہ ہو۔ یعنی وہ اپنی آواز نہیں دے رہے بلکہ پچھلے حرف کی آواز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری شرط، مجھے لگتا ہے اصل کھیل اسی میں ہے۔ اصل کھیل بالکل اسی میں ہے۔ دوسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ان ساکن حروف سے فوراً پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ او، پیش نہیں، زیر نہیں، صرف اور صرف زبر۔ صرف زبر۔ تو فارمولا بن گیا، واو ساکن سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زبر۔ اچھا، تو یہ زبر ہی وہ جادوئی جزو ہے جو انہیں نرم بناتا ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو وہ حروف مدہ بن جاتا، جیسا کہ بو۔ جی۔ اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی تو وہ بھی حروف مدہ بن جاتا، جیسے بی۔ لیکن یہاں زبر آ کر سارا منظرنامہ بدل دیتا ہے۔ بالکل، زبر کے آنے سے ان کی آواز اور ادائیگی کا طریقہ یکسر بدل جاتا ہے۔ وہ کھینچنے والے حروف سے پھسلنے والے حروف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے نرمی کا تصور شروع ہوتا ہے۔ چلے اب اس مسئلے کی جڑ پر آتے ہیں، وہ وارننگ جو ہمارے ماخذ یعنی صفحہ 22 پر بہت واضح اور موٹے حروف میں لکھی ہے۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ یہ اس سبق کا، بلکہ میں کہوں گی کہ درست لہجہ سیکھنے کے سفر کا سب سے اہم نکتہ ہے۔ ماخذ میں لکھا ہے، نوٹ، واؤلین کو اردو کے او کی آواز کی طرح اور یالین کو اردو کے یہ کی طرح کھینچ کر مجہول نہ پڑھیں۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی ہدایت ہے۔ یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، مجہول اور معروف۔ مجہول سے کیا مراد ہے؟ مجہول عربی لفظ جہل سے ہے، جس کا مطلب ہے لا علمی، نامعلوم ہونا۔ تلاوت کے تناظر میں اس کا مطلب ہے ایک سست، غیر واضح اور غیر معیاری لہجہ، یعنی وہ لہجہ جو اصل عربی نہیں ہے۔ اور یہی وہ سست آواز ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ ہمارا پیارا اردو لہجہ ہے جو بہت اچھا ہے، لیکن جب ہم اسے عربی تلاوت میں لے آتے ہیں تو یہ غلطی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ماخذ میں بو لکھا ہے، ہم اردو بولنے والے اسے فوراً کیا پڑھیں گے؟ بو، جیسے لوگوں میں گو۔ جی ہاں۔ اسی طرح بے کو بے پڑھنا، جیسے لے لو میں لے کی آواز، یہ مجہول ہے اور ماخذ کہتا ہے کہ یہ سختی سے منع ہے۔ اس کے برعکس ہمیں معروف لہجے میں پڑھنا ہے۔ معروف لفظ عرف سے ہے، یعنی جانا پہچانا، معیاری۔ تلاوت میں اس کا مطلب ہے وہ خالص، مستند عربی لہجہ۔ تو حکم صاف ہے،
مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے۔ تو یہاں میں تھوڑا سخت رویہ اپناؤں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی چھوٹی موٹی لہجے کی غلطی نہیں ہے، یہ ادائیگی کی سب سے بنیادی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی خوف کو خوف پڑھ رہا ہے یا یوم کو یوم پڑھ رہا ہے تو اس کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اس عادت کو آج، ابھی اور اسی وقت توڑنا ہے۔ اور آپ کی بات میں وزن ہے، یہ صرف لہجے کا فرق نہیں ہے، یہ آواز کی پوری کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ خوف کی کھلی ہوئی آواز میں جو وسعت اور گہرائی ہے، وہ خوف کی بند اور اچانک ختم ہو جانے والی آواز میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ لفظ کے معنی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ خوف کی آواز میں خوف کا پھیلاؤ محسوس ہوتا ہے، جبکہ خوف ایک چھوٹا کٹا ہوا لفظ لگتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر او اور یہ غلط ہے تو صحیح آواز کیا ہے؟ اسے پیدا کیسے کیا جائے؟ خوش قسمتی سے ماخذ ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، وہ خود ہمیں اس کا جواب دیتا ہے اور ایسی مثالیں دیتا ہے جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ واؤلین یعنی وہ کے لیے ماخذ کہتا ہے کہ اس کی آواز اردو لفظ اور میں او جیسی ہونی چاہیے۔ اور جی، اس کی ایک اور بہترین مثال انگریزی لفظ کاؤ یا ہاؤ ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو آواز او کی طرح گول ہو کر ہونٹوں سے نہیں نکل رہی، بلکہ منہ کے اندر سے کھل کر آ رہی ہے۔ او، بالکل۔ یہ تو یا تو نہیں بلکہ تو ہے۔ فو، سو۔ میں فرق محسوس کر سکتی ہوں۔ ایک آواز بند ہے، دوسری کھلی ہوئی۔ اور ایک میں حرکت ہے۔ جی، ایک جامد ہے، دوسری میں حرکت ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، حرکت۔ اب یالین یعنی یہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے ماخذ کہتا ہے کہ اس کی آواز اردو لفظ غیر میں اے جیسی ہونی چاہیے۔ یہ تو اور بھی بہترین مثال ہے، ہم اسے روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، سب بولتے ہیں۔ تو یہ خے نہیں بلکہ خی ہے، یہ شے نہیں بلکہ شئی ہے۔ عین، نہ کہ وہ چپٹی آواز والا عین۔ آواز کو لمبا نہیں کرنا بلکہ زبر کی آ آواز سے یہ کی طرف پھسلنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے۔ اب ہم اس سبق کی روح پر بات کرتے ہیں جو کہ نرمی ہے۔ انہیں حروف لین اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ادائیگی میں سختی، جھٹکا یا کھچاؤ بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بہت آسانی، سہولت اور روانی سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں جھٹکے یعنی حروف قلقلہ اور کھینچنے یعنی حروف مدہ کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو یہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف۔ یہاں نہ تو اچھالنا ہے نہ ہی سیدھا کھینچنا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک تخلیقی مثال استعمال کرتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے۔ حروف لین کو کھیل کے میدان کی پھسلن یعنی سلائیڈ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یہ دلچسپ لگ رہا ہے، میں سن رہی ہوں۔ سبق نمبر 7 میں جو حروف مدہ تھے وہ ایک لمبی سیدھی سڑک کی طرح تھے۔ آپ آواز کو 2 سیکنڈ تک سیدھا کھینچتے ہیں، با، بی، بو۔ یہ ایک ہموار سیدھا سفر تھا۔ جی، لیکن حروف لین ایک سلائیڈ ہے۔ آپ اوپر سے شروع کرتے ہیں، یعنی زبر کی آ کی آواز سے، اور پھر نرمی سے واو یا یا کی طرف نیچے پھسلتے ہیں۔ واہ، یعنی آپ با سے شروع ہو کر وہ کی طرف پھسل رہے ہیں، باؤ، یا با سے یا کی طرف بئی۔ بالکل۔ یہ تو زبردست ہے۔ اور سلائیڈ پر آپ جھٹکا نہیں دے سکتے ورنہ گر جائیں گے، اور نہ ہی آپ آدھے راستے میں سستی سے رک سکتے ہیں ورنہ پھنس جائیں گے۔ آپ نے میری بات مکمل کر دی۔ بالکل، اس پھسلن میں نہ تو کوئی جھٹکا ہے جیسا کہ قلقلہ میں ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ آدھے راستے میں روکتے ہیں۔ یہ ایک ہموار، نرم اور مسلسل حرکت ہے۔ تو، ثو، ہو۔ اور اسی طرح تئی، سئی، ہئی، آواز ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہ ایک بہاؤ ہے۔ جی، ایک بہاؤ۔ یہ بہترین مثال ہے۔ تو مدہ ایک سیدھی سڑک ہے اور لین ایک سلائیڈ ہے، یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اب اس تھیوری کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جی، مشق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اسے ہجے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے تاکہ یہ ہماری زبان اور پٹھوں کی یادداشت کا حصہ بن جائے۔ ماخذ میں اس کا طریقہ بھی بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ جی، اور یہ عملی مشق ہی سب سے اہم ہے۔ علم کو ہنر میں بدلنے کے لیے مشق لازمی ہے۔ ماخذ میں مثال دی گئی ہے، با واو زبر بو اور با یا زبر بئی۔ یہاں غور کریں کہ اس کا لہجہ اور رفتار پچھلے اسباق سے مختلف ہے۔ کیسے؟ آپ پہلے حرف اور لین حرف کی آواز کو ایک ہموار حرکت میں جوڑتے ہیں،
یہ دو الگ الگ آوازیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی اکائی ہے، ایک ہی صوتی حرکت ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ با اور واؤ نہیں ہے، بلکہ بو ایک ہی آواز ہے۔ یہ با اور یا نہیں ہے، بلکہ بئی ایک ہی آواز ہے۔ ان کے بیچ میں کوئی وقفہ یا جوڑ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ماخذ میں دی گئی مشق سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے۔ میں ہجے کروں گی، آپ اسے ادا کیجیے گا اور ہم اس کی سلائیڈ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرور، میں تیار ہوں۔ ت واو زبر تو نرمی سے ادا کرتے ہوئے تا سے واؤ کی طرف ایک ہموار پھسلن۔ ت یا زبر تئی، اسی طرح نرمی سے تا کی کھلی آواز سے یا کی طرف بہاؤ۔ بہت خوب۔ اب اگلی قطار سے خا واو زبر خا، یہاں خا کی بھاری آواز کو برقرار رکھتے ہوئے نرمی سے پھسلنا ہے۔ اور خا یا زبر خئی، اب آئیے کچھ مشکل حروف کی طرف چلتے ہیں جہاں لہجہ برقرار رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ زاد واو زبر دو، یہ ایک اہم مثال ہے۔ یہاں ذات کی موٹی بھاری آواز کو برقرار رکھتے ہوئے نرمی سے واؤ کی طرف جانا ہے۔ اکثر لوگ اسے زو کر دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ زاد سے واؤ کی طرف سلائیڈ ہے۔ دو اور زاد یا زبر زئی، اسی طرح ذات کی موٹائی کے ساتھ یا کی طرف نرمی سے جانا ہے۔ بہترین۔ آخری مثال عین واو زبر او، حلق سے عین کی گہری آواز نکالتے ہوئے وا کی طرف آنا ہے۔ آ، و، اور عین یا زبر آئی۔ بہت خوب۔ یہ تو تھے صرف حروف، اب اصل امتحان تو قرآن کے الفاظ میں ہے۔ چلے کچھ حقیقی الفاظ کی مشق کرتے ہیں۔ میں ایک لفظ کہوں گی جو عام طور پر مجہول پڑھا جاتا ہے، اور پھر ہم اسے معروف انداز میں یعنی سلائیڈ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اچھا خیال ہے۔ پہلا لفظ قبیلے کا نام قریش۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اردو میں ہم اسے عام طور پر قریش کہتے ہیں، ریک کی آواز کے ساتھ۔ بالکل، لیکن یہاں یا ساکن سے پہلے رے پر زبر ہے، تو یہ یائے لین ہے۔ اس کو سلائیڈ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اسے پڑھیں گے قریش، رے سے یا کی طرف پھسلتے ہوئے، ر یا۔ بہترین، فرق واضح ہے۔ رے ایک سپاٹ آواز ہے، جبکہ رئی میں ایک حرکت اور گہرائی ہے۔ جی، غیر کی طرح، قریش۔ اگلا لفظ موسم گرما، الصیف۔ ہم اسے سیف پڑھتے ہیں۔ جی، سے کی آواز کے ساتھ، جو کہ مجہول ہے۔ لیکن یہاں بھی یا ساکن سے پہلے صاد پر زبر ہے، تو یہ ہوگا الصیف۔ صاد سے یا کی طرف سلائیڈ، سیف۔ بالکل درست۔ اب واو کی مثال لیتے ہیں۔ موت، موت۔ ہاں، یہ ایک اور عام غلطی ہے۔ لوگ اسے موت پڑھتے ہیں او کی آواز کے ساتھ، لیکن یہ واو ساکن سے پہلے میم پر زبر ہے۔ تو یہ ہے موت، اور کی طرح۔ جی، اور یہی مشق کا فائدہ ہے۔ یہ آپ کی مسل میموری بناتا ہے۔ جب آپ بار بار بو، تو، ثو اور پھر یوم، خیر، بیت کی مشق کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور زبان اس سلائیڈ والی حرکت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، زبان خود بخود درست آواز نکالتی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی کو صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صفحہ 22 کا سنہری اصول اس کے عنوان میں ہی موجود ہے۔ لین کا مطلب ہے نرم۔ اچھا، ان حروف کو ادا کرتے وقت آپ کو اپنے گلے یا منہ میں کسی قسم کا تناؤ، سختی یا دباؤ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آواز کو نہ تو جھٹکا دینا ہے، نہ ہی غیر ضروری طور پر سیدھا کھینچنا ہے، اور سب سے اہم، اسے اردو کے او یا یہ کی طرح گول یا مجہول نہیں بنانا۔ آواز کو کھولنا ہے، آؤ اور آئے۔ سلائیڈ کو یاد رکھنا ہے۔ جی، سلائیڈ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بالکل ایک قدرتی بہاؤ والی حرکت ہے۔ جیسے آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینکتے ہیں اور لہریں نرمی سے، ہمواری سے پھیلتی ہیں، اسی طرح زبر کی آواز نرمی سے واو یا میں ڈھل جاتی ہے۔
یعنی اس میں کوئی بناوٹ یا کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بالکل۔ اگر گلے پر زور پڑ رہا ہے یا آواز روبوٹ کی طرح اسپاٹ اور ٹکڑوں میں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اسے نرمی سے اور روانی کے ساتھ ادا کریں، یہی اصل مقصد ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ نرمی صرف آواز میں نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کے مجموعی حسن اور تاثر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح ایک خوبصورت خطاطی میں ہر موڑ اور ہر دائرہ نرم اور ہموار ہوتا ہے، اس میں کوئی نوکیلا پن نہیں ہوتا، اسی طرح ایک خوبصورت تلاوت میں ہر حرف اپنی صحیح نرمی یا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ حروف لین اس صوتی خطاطی کا سب سے نرم اور خوبصورت برش اسٹروک ہیں۔ انہیں درست ادا کرنا صرف ایک تکنیکی ضرورت نہیں، بلکہ تلاوت کے جمالیاتی پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔